السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ بھائیوں سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ شیئر کرنے والا ہوں، حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ قوم عاد پر جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور باقی وہ مومن لوگ جو نبی پر ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا۔ ان سے جو اولاد ہوئی وہ قوم سمود کہلائی۔ یہ بھی عرب کی ایک قدیم قوم ہے۔ قوم عاد کے بعد یہ سب سے مشہور قوم ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی کا قصہ۔ یہ قوم شرک میں مبتلا تھی، لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سنانا شروع کیا تو قوم نے آپ کو بھی وہی جواب دیا جو باقی قومیں اپنے انبیاء علیہ السلام کو دے چکی تھی، کہ آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ہم وہی کریں گے جیسے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے دیکھا۔ ہم اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر کیسے ایک اللہ کی عبادت کریں؟ ہاں، البتہ اگر آپ کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور قوم نے مطالبہ کیا کہ اگر اس پہاڑ سے حاملہ اونٹنی آئے اور ہمارے سامنے آ کر وہ ایک بچے کو جنم دے تب ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ قوم کا مطالبہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ آپ نے قوم کے مطالبے پر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اس پہاڑی کی طرف دیکھو۔ تو ان کی نگاہوں کے سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی جو حاملہ تھی۔ اس نے باہر آ کر ایک بچے کو جنم دیا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن بعض لوگوں نے پھر بھی اسے ایک جادو قرار دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت تھی کہ یہ اونٹنی جس جگہ سے چاہے گی چرے گی اور مخصوص کنویں سے پانی پیے گی، اور اس مخصوص کنویں سے ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی تو تمام کنویں کا پانی پی جاتی اور کنواں خشک ہو جاتا تھا۔ دوسرے دن تمام جانور آ کر پانی پیتے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ تمام لوگ اس اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، خبردار، اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اگر کوئی نقصان پہنچایا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ یہ اونٹنی کیونکہ ایک دن میں کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی، اس لیے کچھ شرارتی لوگوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا، اور کچھ شرارتی لوگوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ لے آؤ وہ عذاب اگر تم نبی ہو۔ قوم نے خود ہی مطالبہ کیا، اور ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے ذریعے سے اونٹنی کو پہاڑ سے برآمد کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس کو کوئی نقصان نہ دینا ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم نے اس معجزاتی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس فعل کے بعد خود ہی مطالبہ کر دیا کہ لے آؤ عذاب۔ قوم نے اس معجزے کے بعد بھی توحید اور رسالت کا انکار کیا۔ جب قوم نے اس جانور کو قتل کیا تو اس کا بچہ جس نے اپنی ماں کو قتل ہوتے دیکھا تو وہ پہاڑ کی طرف بھاگ نکلا اور دور جا کر قوم کی طرف دیکھ کر 3 دفعہ بلبلایا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم، تم 3 دن رہ لو، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ مگر قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ قوم کی تباہی۔ ان 3 دنوں میں پہلے دن قوم کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، دوسرے دن قوم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، تیسرے دن قوم کے چہرے کا رنگ کالا ہو گیا۔ اب بھی قوم کو یقین تھا کہ عذاب نہیں آئے گا۔ اگلے دن جب سورج طلوع ہوا تو شدید قسم کی آواز آئی اور زمین میں زلزلہ آ گیا۔ اس آواز سے ان کے دل پھٹ گئے اور زلزلے نے بالکل تباہی مچا دی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام حرم شریف یعنی خانہ کعبہ تشریف لے آئے اور دنیا سے رخصت ہونے تک یہی رہے۔ یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا قصہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔